بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمن اور لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جنرل سید عاصم منیر صاحب نے ایز اے 17ویں جو ہے چیف آرمی سٹاف کے طور پر اپنا باضابطہ عہدہ سنبھال لیا ہے. جنرل باجوہ صاحب کا آج 6 سالہ جو ٹینیور تھا وہ ختم اپنے اختتام کو پہنچا، اور آج بڑی زبردست وہاں پہ تقریب وہاں ہوئی جی ایچ کیو کے اندر. ہم بھی وہاں پہ موجود تھے اپنے باقی جو صحافی دوست ہیں ان کے ساتھ. باجوہ صاحب نے جاتے جاتے اپنے الوداعی خطاب کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کن انداز میں کیا، آپ کو سناتے ہیں. جیسے کہ جنرل ڈگلس میکارتھر نے کہا تھا، اولڈ سولجرز ڈونٹ ڈائی دے جسٹ فیڈ اوے. تو میں بھی عنقریب غلامی میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا. چودھری صاحب، ونس اے سولجر از آلویز اے سولجر. ظاہر ہے جنرل باجوہ صاحب نے 4 دہائیاں جو ہے پاکستان آرمی کے ساتھ سرو کی. اپنی آج تقریر میں انہوں نے بتایا کہ جی میں کتنا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، آج اپنا یہ کیریئر میرے اختتام کو پہنچا. ایک زبردست فوج کا میں حصہ رہا، اس کے بعد 6 سال مجھے اس آرمی کو کمانڈ کرنے کا بھی موقع ملا. تو آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ جو چینج آف آرمی کمانڈ ہوئی ہے اس کے اثرات ملکی سطح کے اوپر اوور آل کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں کیسے دیکھ رہا ہوں جی بھائی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا دفاع مضبوط ہو، اکانومی بہتر ہو، لوگوں کا روٹی روزگار چلے اور سیاسی استحکام آئے. تو ان میں سے کوئی چیزیں ہوں گی تو ہم اس کا اپریشیٹ کریں گے. اگر پھاڑ لو اور آؤ مارا ماری کرنی ہے تو پھر ادھر سے میرے کو کوئی علاج نہیں. دیکھیں جس انداز سے، جس پیسفل انداز سے اسموتھلی یہ ٹرانسفر آف جو کمان ہوئی ہے آرمی کے اندر، جس طرح پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ عناصر کا یہ خیال تھا کہ شاید بڑا رولا رپا ہو جائے گا، بڑا رپڑ ہو جائے گا، عمران خان شاید اس کے اندر کچھ شرارتی بچے کا کردار ادا کرے، ڈاکٹر عارف الوی کے ذریعے وہ سمری کے اوپر بیٹھ جائے گا، اس کے بعد مختلف جو ہے قانونی اور آئینی نکات نکال لے گا کہ جی یہ کیسے ہو گیا، کیوں کر ہو گیا. لیکن یہ جو سارا کچھ بڑے ہی پرامن اور بڑے اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ طے پایا. تو میرے خیال میں اس کا اگر معاف کرنا جی، اگر کسی واحد ادارے یا دفتر یا شخصیت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، 90% صدر عارف الوی اور ان کے ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی. being a supreme commander of armed forces، بالکل آپ سے بات کر رہے ہیں. بگ روم بہت بڑی کنٹروورسیز اس کے انٹیل کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے بہترین قومی مفاد میں جو یعنی رول ادا کیا ہے وہ ایک واقعتاً حقیقتاً قوم کے مفاد میں بہت بڑی انہوں نے ایک کوانٹم جمپ جو ہے اس کو دیا ہے. تو اس کو اپریشیٹ نہ کرنا جو ہے، اس دن جس دن نامینیشن ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا جو حالت تھی ان کی، منتیں تھے، سماجتیں، ماں سوائے رانا ثناء اللہ جو کہ انہوں نے ادھار کھایا، انہوں نے ٹیڑھا کوئی بیان دیا وہ بھی تھوڑا بہت. باقی سارے منتیں کر رہے تھے کہ صدر صاحب اور عمران خان جو ہے اس کو ایگری کر جائیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. لیکن اس کو 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا جب انہوں نے کر دیا تو پھر اپنی اسی پرانی ڈگر پر چل جی صاحب. ابھی میں آپ کے ایک بندہ ہے وہ آپ کا دوست، وہ شرجیل محمد کراچی سے صاحب ہے، ابھی ان کا بیان، او جی او کل پرسوں ایک بندے نے ایک جلسی کی ہے پنڈی، خدا دے بات اوے بس کرو یار، ڈونٹ ٹیل لائز. جھوٹ یا غلط بیانی کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم تو اس کا 75واں حصہ بھی نہیں کر سکتے. جی جو صاحب، آل از ویل روز کرتا ہے. جی آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، اور ہماری طرف سے جو ہے ہم ویلکم کرتے ہیں اور گڈ وشز، گڈ لک فار جنرل عاصم کہ ان کا یہ 3 سالہ جو ٹائم ہے ایز اے ٹینیور آرمی چیف اچھے انداز سے گزرے. وہ پاکستان آرمی کو مزید پروفیشنل بنائیں، وہاں پہ جو بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے امپروومنٹ کریں، اور اس وقت جو ملکی جن خطرات سے اس وقت نابرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے، اس میں جو بھی ان کا کردار ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نبھائیں. چودھری صاحب، دوسری سٹوری کی طرف جاتے ہیں. ارشد شریف کی شہادت کو آج 1 مہینہ 6 دن ہو گئے ہیں. ابھی تک آپ کو پتا ہے جس انداز سے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کی والدہ صاحبہ کی طرف سے لیٹر لکھا گیا، پی ایف یو جے کی جو ہے صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے لیٹر لکھا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے. باقی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپین بھی چلی ہوئی ہے، لوگ خط لکھ رہے ہیں
کہ کچھ میں بھی سوموٹو ایکشن لے لیا جائے تاکہ تحقیقات آگے بڑھیں. آج ہمارے جو صدر ہیں سلمان اقبال صاحب، انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، جو ہے اس کے اندر وہ اپیل کی ہے انہوں نے، کہ وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. ناظرین، عرشد شریف کی شہادت کے بعد صحافیوں کے تحفظ کے لیے جامع قانون سازی کی اپیل کی ہے جو ہے صدر ہمارے ایئر وائی سلمان اقبال صاحب نے. چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ آزادی رائے کو یقینی بنایا جائے. عرشد شریف کیس پر تحقیقاتی کمیٹی کی طلبی پر تمام سوالوں کے جواب دیے، کیونکہ کچھ اطراف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ایز ایف سلمان اقبال اپیئر نہیں ہو رہا، لیکن سلمان اقبال صاحب اپیئر ہوئے اور تمام سوالوں کے جواب دیے. عرشد شریف قتل کی حکومتی تحقیقات کا حال سب کے سامنے ہے، جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہیں. کبھی کوئی بیانات آتے ہیں، کبھی کچھ. ہماری تمام امیدیں سپریم کورٹ سے جڑی ہیں. عرشد شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات سپریم کورٹ کے تحت ہوں تو میرے خیال میں سب سے بہتر ہے. عرشد شریف شہید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. حکومت مجھے اور میرے ادارے کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے، سلمان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. حکومت مجھے اور میرے ادارے کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے میں مصروف ہے، یہ بھی سب کے سامنے ہے. مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں آنے والے دنوں کے اندر شاید مزید بڑھ جائیں ہمارے خلاف. چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ مجھ سمیت تمام صحافیوں کو تحفظ دیا جائے جو ملک میں ہوں یا ملک سے باہر. میری آج سلمان اقبال صاحب سے بات بھی ہوئی. چوہدری صاحب، ان کا یہ خیال ہے اور ان کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے خاص طور پر جو صحافی ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی جامع قانون سازی کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی قانون جو بنایا جاتا ہے لیکن بعد میں وہ کبھی اسمبلی میں غائب ہو جاتا ہے، کبھی سینٹ کے اندر کہیں غائب ہو جاتا ہے. ایک کمپریہنسو لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ایئر وائی کا پلیٹ فارم، ہمارے جو پروفیشنلز ہیں وہ، اور کسی بھی سطح کے اوپر ہم مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں گے. آنے والے دنوں کے اندر یہ جو تحریک ہے اس کے اندر ہم جتنا بھی اپنی طرف سے اس کا فیڈ بیک انپٹ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈالیں گے. چوہدری صاحب، آپ نہیں سمجھتے، آپ کا ماشاءاللہ تو اتنا لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی تک جو جرنلسٹ کو ایک پروٹیکشن چاہیے ایک ریاست کی طرف سے اپنا کام کرنے کے لیے، وہ موجود نہیں ہے. تو اس میں کوئی شبہ ہے؟ کیوں نہیں ہے چوہدری صاحب؟ کیوں نہیں ہم کیوں نہیں ہو پایا؟ یہ نہیں ہو کیا، جرنلسٹ کا کیا ہونا، کسی کا کوئی تحفظ نہیں ہے محترم. آپ کے سامنے ہے جو وزیر آباد میں ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی آپ کو یعنی شبہ رہ گیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، سلمان اقبال صاحب نے جو ایشوز فریم کیے ہیں وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے جو نئے صدر ہیں جی صاحب، وہ اپنے زبیری صاحب، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنی آواز ملائے اور سپریم کورٹ جائیں اور وہ 3-4 نکات جو ہے عرشد شریف کے قتل اور دوسرے قتل اور اس کے بعد پکڑ دکڑ اور دھونس دھاندلی اور صحافیوں کو ان کا پیچھا کرنا، یہ تمام، اور اداروں کو تباہی کے لیے دھانے پر لے کے جانا اور انتقامی کارروائیاں کرنی اور من موجی طریقے سے اپنے اشتہار جس کو چاہے 1000 کے دے دیے، جس کو چاہے 100 کے نہ دیے. یہ تمام ایشوز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے آرگو بھی کرنے چاہیے اور ان کی طرف سے ڈائریکشن بھی امیدیں آ سکتی ہیں اگر ہم پرسو کریں گے. اور سلمان اقبال صاحب نے بالکل درست کیا ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا ریکارڈ پر، ہمیں صحافیوں کو اور اداروں کو متفقہ طور پر کھڑے ہو کے لڑنا پڑے گا. آزادیاں جو ہیں نا اس طرح نہیں ملتی، اور کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ مل دے منگے کہ جی آپ اللہ کے واسطے ہمیں تحفظ دے دیں، یہ وہ اس طرح نہیں ہوگا. آج صاحب وہاں پہ جو سیریمنی ہو رہی تھی چینج آف کمانڈ کی، باقی سینئر صحافی موجود تھے، ان سے بات ہوئی. یقین کریں یہی مدعا میں نے بھی پیش کیا کہ آپس کی لڑائیاں جو صحافی چھوڑیں، بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے جو رینکس کو کلوز کریں اور آپس میں اتحاد پیدا کریں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. چوہدری صاحب، بڑی سٹوری آپ کو پتا ہے، سب سے بڑی سٹوری آج کا ارد گرد لاہور میں ہی گھوم پھر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں اوور دا ویکینڈ. یہ جمعے اور ہفتے کو ان کا پلان ہے. اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کیا فرمایا، سنیں ذرا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے. جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد
ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। सिंध और बलूचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफे जमा करा रहेंगे। हम स्पीकर कौमी असम्बली को भी अप्रोच कर रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशन हैं वो भी एक्सेप्ट जो हैं वो किए जाएं। इसके नतीजे में मुल्क में 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, एक तरफ पीटीआई जो असेंबली डिसॉल्व करने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम वाले कह रहे हैं ना 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 ऐसा नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता और क्या करेंगे वो आपको सुनाते हैं। कारया साहब क्या फरमा रहे हैं। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी और होनी चाहिए कि हम इस सिस्टम को डिरेल ना होने दें, या हम खान साहब को एक और हमला न करने दें पार्लिमानी इजाजत पे, असेंबलियों पे। अता तारड़ साहब हैं, वैसे तो पंजाब के अंदर ही पॉलिटिक्स करते हैं, आजकल वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट हैं, उन्होंने भी कोई इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। सबका मौकफ एक ही है कि पंजाब असेंबली को अपनी जो आईनी मुद्दत है वो मुकम्मल करनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे। जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली हैं उनसे रवाबित को तेज करने का भी आज फैसला हुआ है। तमाम इत्तेहादी पार्टियां आपस में मिल के अगले लाहे अमल का एक आधे रोज में ऐलान करेंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कोई स्ट्रेटजी को लाएअमल बताया है कि किस तरह वो रोकेंगे पीटीआई को पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने से। सुने जरा। पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे। मेरा ख्याल है कि अदम एतमाद से ज्यादा बेहतर है कि चीफ मिनिस्टर को कहा जाए कि वो एतमाद का वोट ले। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर साहब बोलेंगे या असेंबली के अंदर से रेजोल्यूशन पास करें, क्या करें? दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब को ये इख्तियार है, गवर्नर साहब उन्हें कह सकते हैं। तो लेकिन असेंबली इन सेशन हो तो इतमाद के वोट का कहा जा सकता है। इतमाद के वोट का कहा जा सकता है। अदम एतमाद जो है उसकी तहरीक रूल्स में है कि पेश नहीं हो सकती। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पर हमने एक दिन पहले आपको बताया था कि वो किस नहज पे हैं और हमारे सियासतदान किस मूड में है, ये आपके सामने है। हमने अपने सीनियर मिनिस्टर जो हैं पंजाब के मियां असलम साहब, उनको रिक्वेस्ट की थी अपने प्रोग्राम में शामिल होने की। वो टेलीफोन पे वो हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, वेलकम टू द शो। आपने सुन लिया पीडीएम वाले क्या सोच रहे हैं, तो ये जो 2-3 कानूनी नुक्ते हैं वो काइंडली वो समझा दें। वो कह रहे हैं कि जी हम खुद ही कह देंगे जनाब आला परवेज लाई साहब को कि वो इत्माद का वोट लें, वो क्या सूरत बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खबर भाई आपका, चौधरी साहब आपका प्रोग्राम में लेने का। गुजारिश ये है कि अब देखें, सबसे पहले तो बात ये देखने वाली है ना, एक तरफ आप कहते हैं कि पंजाब असेंबली जो हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं आप ना करें। हम आपको कहते हैं कि फलां बंदा आईजी है, उसको आईजी लगा दें, पंजाब में लगा दें ताकि हम काम कर सकें, आप हमें आईजी नहीं देते। हम कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी लगाएं, आप चीफ सेक्रेटरी नहीं लगाते। आप अपनी मर्जी से सीसीपी लाहौर को सस्पेंड कर देते हैं। आपका जो दिल करता है आप कर लेते हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो पंजाब को मामला, जो पंजाब को पावर्स या सूबों को पावर्स है, उसको आप ओबे नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अब हम पंजाब असेंबली जो है वो इनको डिसॉल्व नहीं करने देंगे। भाई, अगर मेजॉरिटी ऑफ दी असेंबली ये चाहती है कि नए इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, तो ये हमें किस तरह रोक सकते हैं? हाँ, एक तरीके से रोक सकते हैं। ये जुम्मा बाजार लगाएंगे, फिर मेला मवेशियां लगाएंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर होते हैं उनको खरीदने की कोशिश की जाएगी। तो पहले भी ये करते रहे, पिछली दफा इन्होंने किया, लेकिन क्या अब ये वही धमकी दे रहे हैं कि यानी कि पैसे के जोर पे? मियां साहब, कोई ऐसी खबर है कि वहाँ पे कोई मेला मवेशियां लग रहा है, कोई मंडी शंडी का? मेला मवेशियां लगाने के लिए जी जरदारी साहब जो है वो आपने जो लाहौर के अंदर डेरे लगाने जा रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि हर इनको पैसे पे बड़ा मान है ना, जो इन्होंने कमाए हुए हैं, जो हराम का पैसा है उस पर बड़ा मान है कि जिसके जरिए बंदे के जमीरों को खरीदा जाए, जमीर फरोशी की जाए और किसी भी अरकाने से। लेकिन उनके खरीदने का वो वक्त गुजर गया। वजह यह है कि जब कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया था कि उनका वोट ही काउंट नहीं होगा तो कर ले। दूसरी बात ये रह जाती है कि वो कह रहे हैं कि हम इनको इत्माद का वोट का बोलेंगे। वो इत्माद का वोट उस वक्त बोलेंगे ना जब वो इत्माद का वोट अरकान पंजाब असेंबली एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो फिर ही बोलेंगे। और दूसरी बात है, उनके वोट काउंट नहीं होंगे।
تو اب یہ صرف اپنا ڈنگ ٹپاؤ اور بڑکے مار رہے ہیں جنہوں نے ہم نے اسمبلی توڑنی ہے. میں ممبر ہوں, باقی ممبرز ہیں, ہم 180 ممبرز ہیں, کیو لیگ کے ڈال کے ہم 192. اچھا میاں صاحب, ایک تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ اگر آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے چیف منسٹر ہے, تو دیر کس بات کی ہے؟ وہ پرائم منسٹر جو ہے, سابق پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی آئی خان صاحب, اس دن جب آئے تھے راولپنڈی میں, اس دن ہی کہتا جی ابھی میں کہہ رہا ہوں, اور اگلے آدھے گھنٹے کیا 5 منٹ کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی, ان کی طرف سے ایڈوائس چلی جاتی اور کام ختم ہوتا. گزارش یہ ہے کہ ایک پارلیمانی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک مشاورت ہوتی ہے. مشاورت کل بھی کی گئی, کل سی ایم کے پی کے بھی یہاں پر موجود تھے اور باقی پارلیمانی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. اس کے اندر بڑی ڈیلیبریشن ہوئی اور ڈیلیبریشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دونوں اسمبلیاں ہم توڑنے جا رہے ہیں. اور سی ایم کے پی کے جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ حکم کریں, کیونکہ وہ پارٹی کے ہیں اور یہاں پر ہم الائز گورنمنٹ میں ہیں, تو لازمی بات ہے ایک وہ مشاورت بنتی ہے. دوسری مشاورت جو ہم نے اپنے پارٹی, کیونکہ پارٹی میں جمہوریت ہے, تو ہم نے اپنے ایم پی صاحبان کے ساتھ مشاورت کے سلسلے میں جمعے والے دن پنجاب کا بلا لیا اجلاس کے, جس میں خان صاحب خود ہیڈ اس کو چیئر کریں گے اور باقی جن کی جو رائے ہوگی ان کو سنیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ بنائیں گے. جی صاحب. اور اسی طرح کے پی کے کا بھی اجلاس ہم نے سیٹرڈے کو لاہور میں بلا لیا, کیونکہ بہت وجہ خان صاحب کی صحت کے کہ وہ ٹریولنگ نہیں کر سکتے, تو ان کو بھی یہاں پر بلا لیا کہ آپ بھی آئیے, آپ کے ساتھ مشاورت ہوگی. اس مشاورت کے ساتھ ایک سب کمیٹی بھی بنی ہے جس میں بھی ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, ہمارے 2-3 اور ممبرز ہیں. ان کے اوپر سو ڈیڈ کہ ہم اپنے پوائنٹس لکھیں اور اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ اپنے چیئرمین صاحب کو پٹ کریں کہ یہ اس کا طریقہ کار ہوگا, یہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے, ہماری پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جو بھی ہم نے کوئی جلسہ کرنا ہو اس پہ مشاورت ہوتی ہے. ہماری پارٹی کے اندر جو بھی چیز کرنی ہو اس کے اوپر مشاورت ہوتی ہے, کیونکہ مشاورت میں برکت ہے اور یہی اسلامی طریقہ ہے اور ہم مشاورت کرتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو چیئرمین صاحب ہے انہوں نے کل بھی ہر ایک کو کھل کے موقع دیا اور ایک لمبی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس لمبی میٹنگ کے اندر ہر کوئی جس نے اپنی کوئی اوپینین دینی تھی اس نے اپنی اوپینین دی ہے, یہ ہونا چاہیے وہ. بہرحال سب کا کنسنسس تھا, اس میں ہم منسٹر بھی تھے اور ادروائز جو ہمارے ایم این اے سابقہ ہیں وہ بھی تھے, فیڈرل منسٹر بھی تھے. سب نے ایک ہی کنسنسس دی, اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کرنی چاہیے. سو اس نقطے پر پہنچ گئے. اب کس دن ہونی چاہیے, یہ ایک بات طے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمارے الیکشن ہو جائے. یہ بھی ایک بڑی خبر نیوز ہے آپ کے لیے کہ رمضان سے پہلے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہو جائیں, اور ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں لے جانا چاہ رہے. اور فیڈرل حکومت کروانا چاہتی ہے کروائے, نہیں کروانا چاہتی نہ کروائے. ہمیں اس سے کوئی, جو ملک کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے صورت حال ہو گئی ہے, ملک ڈیفالٹ حقیقتاً ہو چکا ہوا ہے. اب یہ تو آسرے کی بات ہے نا, کر لیں. آپ کے پاس پیٹرول اور ڈیزل چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میاں صاحب, آپ کا جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا, ان کے لیے کام کرنا 24 گھنٹے, اور لائلٹی اور سنسیرٹی سے پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے عمران خان کی عزم میں جو کام کر رہے ہیں, سارا لاہور بلکہ پورا پنجاب اس کا گواہ ہے, اور اس طرح کا ہی سیاستدان ہمیں چاہیے. ہیونگ سیڈ دس, اب آپ نے تو رول آؤٹ کر دیا. اب گورنر رول لگانے کے لیے یا تو کوئی حکومت کا یعنی کوئی بل جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو فلور آف دی ہاؤس پر, تو پھر گورنر کہے گا جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں, یا یعنی آپ کا بندے 15-20 جو ہے وہ چھوڑ کے الگ ہو جائیں یا استعفے دے کے گھر چلے جائیں, یعنی وہ صورتحال ہو. تو گورنر اس طرح اعتماد کا ووٹ کا نہیں کہہ سکتا. جی عزم اعتماد وہ موو کر سکتے ہیں, وہ البتہ 6 مہینے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں, وہ آپ اس کا. اور تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آیا یہ کس طرح آپ کی گورنمنٹ گرا سکتے ہیں؟ اگر یہ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, لوٹے خریدتے ہیں, تو لوٹے تو پہلے ان کے منہ پر پڑے ہیں. تو اب یہ تو قیامت تک الیکشن نہیں کرانا چاہتے, اور آپ لوگ جو ہے آپ کے سامنے ایجنڈا کیا ہے جس لیے آپ اسمبلی توڑنا چاہتے؟ آپ
पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, और आया परवेज लाई और बोनस लाई जो उन्होंने पब्लिकली कहा उसके बरक्स उनका कोई मौक़िफ़ है, तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा जवाब दे दे आप। चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया जी। देखें सर इसमें गुजारिश वैसे भी है कि मेरी बरादरी दे रही हो तो जी मेहरबानी सर। मैं दूसरी साइड तक लो जाऊं सर मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए वो मुख्तलिफ अपने हथकंडे डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने जो भी करना है वो जरूर करें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, वो पहले भी करते रहे हैं। उन्होंने 3 महीने पंजाब असम्बली को अजीब अखाड़ा बना के रखा और पंजाब असम्बली के अंदर जो मेजोरिटी थी उसको माइनॉरिटी और माइनॉरिटी को मेजोरिटी साबित करने की कोशिश की, जो कि अदालत ने उनके मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ मारा कि ये नहीं हो सकता, जिसके जितने वोट है उसको उस लिहाज से ही असम्बली के अंदर उसकी पोजीशन बनेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वही पोजीशन बनी और ऐसा ही हुआ। अब ये अगर जैसे आपने कहा कि कोई बिल को डिफीट करना, ये इनके बस की बात नहीं है। वजह यह है कि इनके तो मेंबर्स ही नहीं आते असम्बली के अंदर। आप असम्बली की रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, इनके तो मेंबर 10, 20, 30 से ज्यादा तो इनके मेंबर्स नहीं आते। अगर ये असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर कब आया, हर चीज तो ये घर में रख लेते हैं। अब्बा जी बन गया प्राइम मिनिस्टर, बेटा जी बन गया लीडर ऑफ द अपोजिशन। आपको पता है इनकी पार्टी के अंदर, मैं पूरे वसूख के साथ जो सब बात ये कर रहा हूं, इनकी पार्टी के अंदर इतनी फूट है। अभी मैं बात टीवी पे नहीं करना चाह रहा कि इनके, मैं एज ए सीनियर मिनिस्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूं। इनके कई बंदे मेरे साथ इन टच हैं जो इनकी पार्टी में नहीं रहना चाहते, जो चाहते हैं कि हम फौरी तौर पर रिजाइन करें। मैं देखें 5 से 7 बंदे तो मेरे पास जो जिनका मेरे साथ राबता भी है, मैं नाम सॉरी नहीं ले सकूंगा, बता सकूंगा ना ले। वो 5 से 7 बंदे हैं जो हर वक्त रिजाइन लेके फिर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम रिजाइन देंगे, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। उसकी वजह ये है, ये कहते हैं कि हर चीज तो अपने घर में रख लेते हैं ये, चाहे जो भी ओहदा हो पार्टी का, क्योंकि हर चीज को अपने इर्द गिर्द ये घुमाने के आदी हैं। मेरी पार्टी में तो ऐसा नहीं है, मुझे तो कोई डर नहीं है कि मेरे खान ने अपने किसी भतीजे भांजे को, किसी रिश्तेदार को मेरी जगह पर लगाना है। मेरी जगह पर कोई लगेगा तो वर्कर ही लगेगा, या कोई मिनिस्टर बनेगा तो पार्टी को बंदा ही बनेगा। सो इनकी पार्टी के अंदर अपनी टूट फूट बहुत है, जो कि ये पहले वो संभाल ले फिर हमारी तरफ आ जाए। हमारी पार्टी के अंदर जिन लोटों ने जाना था, जमीर ने जाना था, वो चले गए। आप जो है वो अगर वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करे, मीडिया के खिलाफ सलमान इकबाल ने लेटर लिख दिया, कईयों को उन्होंने कत्ल करा दिया, किसी को अंदर करा देते हैं, कभी किसी का पीछा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आप कौन सा उससे बरक्स सीनियर मिनिस्टर आप सीने पर हाथ रख के देगा। अलीम खान के खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाई नहीं कर, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उसने क्या कर दिया है? आपकी पार्टी छोड़ दे, ही हैज द राइट। अभी उसका चैनल जो आपके खिलाफ खबरें देता है तो उसकी वजह से आप उसके पीछे पड़े हुए। चौधरी साहब मेरी अर्ज सुनिए, मैं खबर भाई भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, और आपका प्रोग्राम इस वक्त सबसे ज्यादा देखा हमारे बजाय पूरी कौम सुन रही है ना। मेरी अर्ज सुनिए, सारे ओवरसीज भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने कोई एक बंदे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बाकी भी जो सोसाइटी है उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मैंने बातें की हैं वो रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, उसमें से कोई बात, एक बात भी मेरी गलत है तो अलीम आके उस बात का जवाब दे कि ये बात हम आप दोनों को ले आते हैं, ले आए, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा चौधरी साहब ये हम जो है ना ये मोहम्मद बाद में हल करेंगे। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि आपने बिल्कुल कहा कि पार्टी के अंदर एक कंसेंसस है कि ये हमने जो है असेंबली रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। कुछ लोग वो भी हैं कि जिनका ख्याल ये है कि हमें ये नहीं अपने हाथ काटने चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम और वेट करना चाहिए अंटिल के अगला टाइम आए, या गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए, या ऑल अक्रॉस एक कंसेंसस है पार्टी के अंदर कि जी नहीं अब असेंबली में बस तहलील हो जाए और हम इलेक्शन की तरफ जाएं। देखिए सर, जो कल सीनियर लीडरशिप बैठी थी खान साहब के पास, उनका तो सबका मुत्तफिका फैसला था कि असेंबलियां एज अर्ली एज पॉसिबल डिसॉल्व कर देनी चाहिए।
اچھا، اس کو جو آپ کی بات کا حصہ ہے آپ کے سوال کا، اس مقصد کے لیے خان صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا جائے. میں تمام ایم پیز کو سننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ اس کے مطابق جو لاحہ عمل ہے وہ بنایا جا سکے. تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اپنی رائے، پارٹی کے اندر رائے دینے کا ہر کسی کو اختیار ہے اور دی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب ہر کسی کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور جتنا کوئی بولنا چاہے، اگر کوئی میں 5 منٹ میرے پاس آرگومنٹ ہے تو میں 5 منٹ کرتا ہوں، کسی کے پاس 20 منٹ تو 20 منٹ کیے جاتے ہیں، کسی کو ٹوکا نہیں جاتا. یہ میری پارٹی کے اندر، یہ کسی پارٹی کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ رائے اتنی کھل کے. بہت شکریہ میاں اسلم صاحب، آپ نے وقت دیا. سینئر ممبر پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے تھے، ان کی رائے آپ نے سنی کہ پارٹی کے اندر کیا فیصلہ ہوا ہے. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیوں بھاگ رہی ہے پی ڈی ایم الیکشن سے اور کیوں جو پی ٹی آئی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے، خاص طور پر اس کی جو حکومت اب وفاق کے اندر موجود ہے، یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کافی لوگ اب اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ وجہ کیا بن رہی ہے. پہلے یہ آپ الیکشن مانگ رہے تھے، پہلے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ٹکٹ نہیں لے گا، تو اب تو بالکل سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو گیا. رانا ثناء اللہ صاحب کیا وجہ بتا رہے ہیں، یہ آپ کو سناتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 اسمبلیاں توڑ دیں تو پھر جنرل الیکشن ہونا چاہیے. وہ بھائی جب 2 اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی تو پھر جنرل الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ بلوچستان والے توڑیں گے، سندھ والے توڑیں گے؟ بالکل نہیں. وہ کسی قیمت پہ اس بات کے اوپر آمادہ ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. اگر ہم بھی کہیں کہ جی آئیں جنرل الیکشن جو ہے سارے صوبوں میں اور مرکز میں ہو جائے. ایک تو پروڈیوسر صاحب آپ یہ سنواتے ہیں کہ وہ سندھ والے کیوں نہیں توڑیں گے یا ان کا کیا مسائل ہے. ایک شارٹ کل ہم نے سنایا تھا یہی بیان رانا صاحب کا، اگر آپ کو مل جائے نا وہ ڈھونڈ لیں، کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑ دیں تو میں آپ کو جنرل الیکشن دے دوں گا. وہ بھی ہمیں دوبارہ سنانا چاہیے ناظرین کو. لیکن یہ بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے کیا رانا صاحب توجہ پیش کر رہے ہیں، یہ بھی سنیں. سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر سندھ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اور بلوچستان وہ الیکشن پہ راضی نہیں ہوں گے، نہ قومی، نہ صوبائی اور نہ جنرل الیکشن. اور وہاں کے جو حالات ہیں ان حالات کو کم از کم 4 سے 6 ماہ چاہیے. اب یہ آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ اپنی عقل استعمال کریں. پاکستان کے اندر جو پارلیمانی نظام حکومت ہے، 18ویں ترمیم کے تحت صوبے آزاد ہیں، اپنا جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہیں، اور جو صوبائی اسمبلی ہیں وہاں کی میجورٹی کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کب انہوں نے الیکشن کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو ڈیزولیشن آف پاور جو بات کہی تھی نا محترم زرداری صاحب نے، تو اب پتہ نہیں اس کے الٹ کیوں یہ جانا چاہ رہے ہیں. لیکن اب آپ کو سنواتے ہیں کہ پہلے رانا صاحب کیا گارنٹیز مانگ رہے تھے عمران خان صاحب سے، سنیں ذرا. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. اب ایک طرف رانا صاحب کے یہ بیانات، ماضی کے بیانات، آپ خود اس سے نتیجہ اخذ کریں کہ وہ رانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں کیوں نہیں جانا چاہ رہی، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون. سنیں ذرا. وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا، جو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، ایک مجرم، وہ ڈرا ہوا ہے کہ اسے پتہ ہے جب الیکشن ہوگا تو انہوں نے پٹ جانا ہے، تو وہ الیکشن سے بھاگا ہوا ہے. اور الیکشن 3 مہینے بعد ہوں، 4 مہینے بعد ہوں. ابھی جو میاں اسلم صاحب نے بات کی تو ہم تو پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر الیکشن کروا لیں گے، آپ نے باقی سینٹر میں جب کروانا ہے مرضی سے کروا لیجیے گا. لیکن خان صاحب نے ٹائمنگ کے حوالے سے کیا بات کی، یہ بھی سنیں ذرا. الیکشن تو انشاءاللہ جب 9 مہینے کے بعد بھی ہوں گے. جیتنا تو ہم نے ہے، یہ تو آپ کبھی جیت ہی نہیں سکتے. لیکن ملک کی ضرورت آج الیکشن کروانا ہے اس کو بچانے کے لیے. لیکن ناظرین جو آن گراؤنڈ حقیقت ہے وہ ان کے لبوں پہ آئی جاتی ہے بحالت مجبوری. عابد علی جو ہیں انہوں نے کیا کہا تھا، خاص طور پر عابد شیر علی فیصل آباد سے، ان کے جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایم این اے کا الیکشن بھی عمران خان کے خلاف لڑا وہ ہار گئے. سنیں ذرا. ہمارا مقابلہ عمران نیازی سے نہیں، اب ہمارا میچ تو بجلی کے بلوں سے شروع ہو گیا ہے. وہ مہنگائی کے ساتھ ہے، وہ بے روزگاری کے ساتھ ہے. ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. 550 روپے کا کلو گھی ملتا ہے، چینی ملتی ہے، آٹا، لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں ادویات کے بھی. ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے
بدوائیں لیں, جولیاں اٹھائیں, میری مائیں میرے گھر آ کے مجھے بدوائیں دے کے جائیں. یہ چیز ہم نہیں برداشت کر سکتے. اتنا تھپا لگا ہے. آج 10,000 بل, خدا کی قسم 10,000 بل میرے گھر پہ لوگ مجھے دے کر گئے, منہ پر مار کے گئے. کس کی طرف دیکھیں ہم؟ لوگ جھولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں کہ جی آپ کی قبر میں کیڑے پڑے. اچھا سنیں, وجہ سیلاب نہیں ہے, وجہ کوئی وہ مردم شماری کے اندر کوئی معاملات کی پریشانی نہیں ہے, وجہ اصل میں کچھ اور ہے جو محترم ہمارے رانا سلالہ صاحب ہی مان رہے ہیں. سنیں ذرا. کہہ رہا 10,000 بل ہم نہیں کر سکے. ہم نے تو ہر گھر میں لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر گھر میں رونا ہے, بجلی کے بلوں کا, پیٹرول کا. نہیں اب گیس. ویلکم بیک. ناظرین, جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے پی ڈی ایم والے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت الیکشن نہیں ہو سکتا. رانا صاحب نے ایک وجہ بیان کی ہے, اور وہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں نئے الیکشن کے ہونے میں. سنیں ذرا. ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے 4 سے 6 ماہ میں ہم اس قابل ہو جائیں گے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف. ڈالر کو لے آئیں 200 سے نیچے, پیٹرول کو بھی لے آئیں پہلے والی جگہ پہ اوپر, اور اسی طرح سے باقی جو دوسرے معاملات ہیں یوٹیلٹی بلز کے. تو پھر ہمیں پھر مئی سے ڈر لگتا ہے, پھر چاہے مئی میں الیکشن اکتوبر سے ڈر لگتا ہے. ہم الیکشن کو بہت بہتر انداز سے جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اچھا جوئی صاحب, میرے پاس جو سٹوری ہے وہ بنیادی وجہ یہ بن رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر یہ انتخابات ہو جاتے ہیں. اگر یہ اڑے رہتے ہیں کہ ہم نے وفاق کے اندر الیکشن نہیں کروانے, تو عمران خان تو اس پوزیشن میں ہے کہ پنجاب سویپ کرے گا, کے پی سویپ کرے گا. تو ظاہر ہے اب جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن وہ بھی 10 مہینے کے بعد ہونے ہیں. تو اب یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہونے دیتے ہیں, بظاہر کو وجہ نہیں لگ رہی کہ یہ روک پائیں الیکشن. آئی ڈونٹ نو ان کے پاس گدر سنگھ کی کوئی ہے کہ روک پائیں تو وہ روکے جا سکتے, ادروائز تو کوئی قانونی اور آئینی نقطہ نہیں نظر آ رہا. تو اب ان کو پریشانی یہ لگی ہوئی کہ کریں کیا انتظار کیا جائے نیشنل اسمبلی کا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پنجاب اور کے پی میں ہو جائیں, اگر وہاں پہ عمران خان جیت جاتا ہے تو پھر ان کا آلریڈی جو الیکشن ہونا ہے نیشنل اسمبلی کا وہ تو یہ پہلے ہی مار کھا جائیں گے. تو بنیادی طور پر یہ ان کی پریشانی ہے. باقی ابھی آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ماشاءاللہ نیب, چونکہ وہ قانون کے اندر انہوں نے تبدیلی کی ہوئی ہے, ترمیم ہوئی ہے, تو بس ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ رانا سلالہ صاحب ہوں, شاہ نواز صاحب ہوں, اور باقی آپ کے لاہور کے کچھ لوگ ہیں, بلیغ الرحمان, باقی جو آپ یو نیم اینی بڈی, جس کے خلاف کوئی چھوٹا موٹا سچا جھوٹا کیس تھا نیب کا, وہ تمام جو ہیں وہ انکوائریز بند ہو رہی ہیں, کیسز ختم ہو رہے ہیں. اور کیا چاہیے میرے خیال میں چوہے صاحب, مزے ہی مزے ہیں. اور کون سے مزے ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کے لوگ جو ہے نا, یہ ان کو اندازہ نہیں کس طرح لوگ جو ہے بفرے ہوئے ہیں. آپ ان لوگوں کے اپنے بھی بیان دیکھ لیے آپ نے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پنجاب اور سندھ اگر اسمبلیاں توڑ کے الیکشن ہوتے ہیں روزوں سے پہلے, وہ سویپ کر جائیں گے, اور وہ گورنمنٹس بیٹھی ہوں گی. اگر انہوں نے اس وقت الیکشن کرانے کی کوشش کی تو اس کا بھی ایڈوانٹیج جو ہے عمران خان کو ہوگا. تو لہذا دے آر کاٹ ان اے ویری بیڈ فکس. یہ ویسے جو صاحب یہ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ عمران خان کو اتنا بڑا سرپرائز ان کو دے دے گا. یہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان وہ چلے کہ یہاں پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کے پی کے اندر مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس یہ آرام سے خان صاحب گھومتے پھرتے رہیں گے, اور دیکھیں گے اگلے سال اکتوبر کے اندر جب ٹائم آئے گا. لیکن میرے خیال میں عمران خان نے یہ بڑی ہی جنہیں زندگی دات لائی ہے, بریلینٹ موو کی ہے. مطلب ہے کہ زخمان لے کے لگا پھرتا ہے, وہ دیکھو تسی کی توقع کر دو. اچھا, یہ جو ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جو بھی چوہے صاحب ایک ڈیولپمنٹ بتا رہے تھے کہ ہارون شماری صاحب ہیں, انہوں نے 1-2 دن پہلے جب یہ بیان دے دیا تھا کہ جی اگر یہ استعفے دیں گے تو ہم ضمنی انتخابات کروا دیں گے, اسے کیا فرق پڑتا ہے, پی ٹی آئی دینا چاہتی ہے تو دے دے. ظاہر آپ کو پتا ہے آج کل خاص نظر رکھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیڈران نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. فواد چودھری کا فوراً سے پہلے بیان آ گیا, انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ جناب اعلیٰ اپنا کام سے کام رکھیں, آپ کا کام الیکشن کروانا, آپ ان معاملات کے اندر مت پڑیں. ابھی میرے خیال میں بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے چودھری غلام حسین صاحب کے دوست سکندر سلطان راجہ جو الیکشن کمیشن ہے, ان کی طرف سے انہوں نے ان کو ریموو کر دیا. باقی آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا سیاست مزید تیز ہوگی. لگ یہی رہا ہے کہ اب حالات جو ہے آئندہ عام انتخابات کی طرف ہی جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.